جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سرکار اور بہت انٹرسٹنگ لطیفہ نما ایکٹیویٹی ہے پاکستان کی جو کہ آپ سے کے ساتھ شیئر کر دیں. آپ نے کبھی کسی برڈ کا یا کسی اور اینیمل کا شکار ہوتے ہوئے یا دیکھا ہے یا کبھی خود کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس پر حملہ کیا جاتا ہے. آپ اگر کوئی برڈ پکڑتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ایک ٹریپ بنایا جاتا ہے. اس کے اندر ایک شکار کے لیے پرندہ رکھا جاتا ہے کہ جو دوسرا پرندہ ہے اس کو وہ پکڑنے کے لیے آئے تو وہ اس جال میں پھنس جائے. پھر اسی طرح جو ہے وہ شیر یا دوسرے جو اینیملز ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنا جال بچھاتے ہیں اور پھر اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے شکار کو دبوچ لیں. تو پاکستان میں سب سے بڑا شکار جو ہے وہ یہاں کے عوام ہیں. ان کو دبوچا جاتا ہے. سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے جو ہے وہ پلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے جال کیا بنانا. جال کس کی مدد سے بنایا جاتا ہے؟ ہمارے پاس بہت سے ایسے کہہ لیں کہ ادارے نہیں، لوگ ہیں جو جال بناتے ہیں. پھر اس میں کئی ایسے ہیں جو کہ اس جال میں شکار کو لانے میں مدد کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں. تو نیب جو ہے یہ بیسیکلی اس شکار کو پھنسانے کا ایک حربہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ شکار کو لایا جائے گھیر کے، اور پھر وہاں پر جب اس کو بتایا جائے کہ بھائی ادھر تو نیب ہے، آپ یہاں پر پھنسیں گے تو ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں تو ہم آپ کو چھڑوا دیتے ہیں. پھر ساتھ میں جو ہے وہ نیب سے اگر کوئی بچ نکلنے والا ہو، یعنی نیب کے شکنجے میں نہ آنے والا، تو اس کو ایف آئی اے دکھا دیتے ہیں. ایف آئی اے سے بھی اگر وہ بچ نکلنے والا ہو تو پھر اس کو کسی مسنگ پرسن کی لسٹ دکھا دی جاتی ہے کہ تم اس میں چلے جاؤ گے. کوئی اس سے بھی نہ ڈرے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس نے تو جو ہے وہ طریقے لبیک والے ہیں نا، کہ یہ تو جی اس طرح کا ہے تو اس کو تو یہ واجب القتل ہے. تو بہر صورت کہیں نہ کہیں شکار کو پھنسانے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے اس ملک میں اپنائے گئے. اب آج کل جو ہے وہ یوٹیوبر جو ہیں وہ بھی شکار پکڑنے میں بہت مدد کر رہے ہیں. بہت سارے میں دیکھتا ہوں وہ آ کے ایسی راگنی الپا رہے ہوتے ہیں اور ایسے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بہت ہمدرد ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. جیسا کہ آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واہ یہ تو حکومت جو ہے نا بہت اعلیٰ ہے، تو اس کو جو ہے اس یعنی جوڈیشری کے خلاف کام کرنا چاہیے جس نے جو ہے وہ نواز شریف کو بیل دی. تو بھائی پہلے پی ٹی آئی والے اپنے وہ جو شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں ان کے خلاف ہی کوئی کارروائی کر لے کہ انہوں نے بھی آ کے شہادت دی تھی کہ ان کے تو پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں. پھر اپنی جو ان کی صحت کی وزیر ہیں میڈم، بہت معتبر اور بہت ان کی رسپیکٹ ہے ان کے پروفیشن میں، تو پھر ان سے بھی پوچھ گچھ کر لینی چاہیے کہ آپ کیسے جو ہے وہ ان کے چکر میں آ گئے اور آپ نے بھی اس کی گواہی دے دی. اور پھر ان لیز والوں کو بھی پکڑ لیا جائے، لیکن ان میں سے کسی کو نہیں پکڑا جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا. باہر سے کہا جائے گا وہ عدالتوں نے ان کو بھیج دیا تو عدالتوں نے ایسا کر دیا. تو عدالتیں کون سی دودھ کی دھلیں ہیں؟ وہی جسٹس ہیں نا جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاؤں کو اس ملک میں پروان چڑھایا. تو یہ جو ججز لائے جاتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے لائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. وہ ارشد ملک جج کی ویڈیو کے بارے میں تو ابھی ذکر ہم نے پچھلی ویلاگ میں بھی کیا اور بہت سارا نے کیا ہو. آج کل وہ اسلام آباد میں ایک جو ہے وہ ویڈیو کا ذکر چل رہا ہے، تو سارے جو ہے نا وہ اس ویڈیو کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. تو اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یعنی ایک سچویشن ہوتی ہے نا کہ جس میں ویڈیوز جو ہے وہ کسی کی آ جائیں تو پھر اس کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے کہ بھئی اب تو تم ہمارے نرغے میں ہو. تو نیب کیسے بولے؟ کیونکہ اس کے جج صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ویڈیو آج کل بڑی گردش میں ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کو دکھائی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے جی آپ ایسے کریں اور یہ مت کریں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی حضور ایسا کر لیتے ہیں. کیونکہ وہ پارٹ ٹائم تو ایک دو اور جگہوں پر بھی ہیڈ ہے نا، تو وہ ساری جگہوں پر کمپرومائز ہیں کیونکہ مسنگ پرسن میں بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا، تو وہاں پر بھی کوئی پروگریس نہیں ہوتی.
تو ہم نے ہر چیز کے لیے اوپر وہ شکار کی طرح کے ٹریپس بنائے ہوئے ہیں، اور شکاری کو ہم ہیں اور شکار ہم اپنا پھنساتے ہیں اور پھر اس سے بارگین کرتے ہیں۔ آج کل یہ جو پاؤں پکڑنے کا سلسلہ شروع ہوا ہوا جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پاؤں پکڑنے پر آ گئے، تو یہاں پر کیا ہے، ان کے پاؤں پکڑنے کا یہ ہے کہ ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے ایسے ایسے ہو جائے گا، تم ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، ہم تمہیں اقتدار میں لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر قبضہ کہیں اور ہے، اسکریو کسی اور کو کیا جاتا ہے، اقتدار کسی کو دیا جاتا ہے، ہوتا کسی کے پاس ہے، پبلک جو ہے وہ بیچ میں رل گئی۔ تو اس نے کہا نا کہ آپ جو ہے وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ رل تو گئے پر چس بڑی آئی ہے، تو اس عوام نے 70-72 سال میں رل تو گئی ہے پر اس نے مزہ چکھ لیا کہ یہ سیاست اور یہاں کے جو یعنی افیئرز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ کیسے آرگنائز ہوتے ہیں اور کیسے چلائے جاتے ہیں، اور یہاں کے انٹلیکچوئلز بھی ہیں وہ بھی خریدے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی پیسے لے کے مختلف خیالات کو آگے پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ہی میں ٹی وی پر ایک بہت معتبر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ فرما رہے تھے بہت ساروں کے بارے میں کہ جی ان کی کیا جرت ہے، وہ تو ہم جو ہے وہ امریکہ بہادر کے کہنے پر بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پالیٹیشین پر الزام لگا رہے ہیں۔ حالانکہ پالیٹیشین بیچاروں نے کبھی جو ہے وہ ان کو فورن پالیسی کی ABC کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن اب اتنے بارش انسان جو ہیں وہ اگر آپ کو کہہ رہے ہوں گے تو آپ تو یقین کر لیں گے۔ تو کچھ تحقیق کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیجئے، کرونا ویسے چل رہا ہے، تھوڑی تحقیق ہی کر لیجئے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو دوسروں کے کہنوں پر مت جائیے، میرے کہنے پر بھی مت جائیے، اپنی تحقیق کو آگے لائیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔